اپنی زندگی ایسے ہی نہ گزار دو کہ تم 60 سال پڑھا کے فوت بھی ہو جاؤ اور کچھ بندے بھی صحیح تیار نہ ہوں. تو صحیح جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر انہیں پڑھاؤ تاکہ تمہارا علم وہ آگے نسل در نسل منتقل ہو. تو یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم کو، اپنے نفس کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنے علم کو جو اس اہل تھے کہ ان کو پڑھایا جائے تم نے ان کو پڑھایا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے علم کو ضائع نہ کرو، کہ تمہارے سینے میں علم ہے، تم کہیں کسی ایسی جگہ پہ نظر نہ آؤ جہاں علم کی توہین ہوتی ہے، جہاں علم پہ داغ لگتا ہے. تم کسی فلم کہ سینما میں اور کسی تھیٹر میں اور کسی کنجر خانے میں اور کسی ایسی جگہ پر جہاں تمہارے تقدس کے شیشے کو ضرب اور کنکری لگتی ہو، کہیں بھی وہاں نظر نہ آؤ. تمہاری شان بڑی ہے، تمہارے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اگر تم وہیں بیٹھو جہاں عام دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں معاشرے میں، تو پھر تم نے علم کو ضائع کیا. اپنے علم کو ضائع نہ ہونے دو، اس کی قدر کرو گے تو تمہاری بھی قدر ہوگی اور مشن کی بھی قدر ہوگی. لہذا یہ فرق رکھو کہ عام لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور طرح کا ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور طرح کا ہے. ان کا کھیلوں میں جانا یا عام موج میلے میں جانا اس کی اور بات ہے. آپ عظیم لوگ ہیں، لہذا جس کے پاس امام ربیعہ کہتے ہیں علم آیا ہے، اب وہ دیکھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. وہ اس وقت حوالہ ہے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے قرون اولا کے مسلمانوں کا. اس آج کے معاشرے کے جوان کو وہ دور تو نظر نہیں آ رہا، اسے اسلام کا روح انہی میں نظر آ رہا ہے جو اس کے سامنے اسلام کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ان کا کردار اتنا بلند ہو، ان کی گفتار اتنی اعلیٰ ہو اور اطوار اتنے اچھے ہوں کہ دیکھنے والا جو ہے ان کی خاموشی سے بھی علم حاصل کرے اور کردار کی خوشبو حاصل کرے. فرمایا جس کے پاس علم ہو وہ پھر علم کو ضائع نہ کرے، بلکہ ایسی جگہ نہ جا کے جہاں علم کی بے قدری ہوتی ہے، بادشاہوں کے دروازوں پر اور آگے پیچھے دور رہ کر فرمایا وہ علم کو قدر دے، جس کی وجہ سے پھر علم آگے مزید معاشرے کے اندر عروج پائے. چوتھے نمبر پر جو ویسے انہوں نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا وہ بھی بات بڑی عجیب ہے. فرمایا ان یشاہر نفسہ، وہ اپنی تشہیر کرے. ویسے تو تشہیر اور یہ ریا اور یہ ساری چیزیں اس کی کتنی مذمت آئی ہے، لیکن علم جس کے پاس آیا نیت صحیح رکھ کے، اگرچہ یہ بڑا مشکل ہے، وہ لوگوں کو جس علاقے میں جا بیٹھا ہے بتائے کہ میں کیا پڑھا ہوا ہوں. اور اگر اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں اور کوئی پڑھنے آیا ہی نہیں اور یہ 40 سال وہاں رہ کے علم سمیت قبر میں جا پہنچا، تو پھر من کان عندہ شیء من النفس من العلم فلا یضیع نفسہ. اب جس طبیب کے پاس دوائیاں ہیں اور وہ ماہر طبیب ہے، وہ ہزاروں بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، مگر معاشرے میں کسی ایک بندے کو بھی پتا نہیں کہ یہ کس بیماری کا معالج اور طبیب ہے. ہو سکتا ہے اس کے محلے میں لوگ مر رہے ہوں اور ان کی دوائی اس کے پاس ہے، بس وہ مرنا تو آئی پر ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ علاج جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیرون ملک جانا پڑے گا، یہ تو ہمارے محلے میں بھی طبیب کے پاس موجود ہے، تو کتنا فائدہ ہوگا. اور اگر طبیب ساری عمر یہ دبا کے بیٹھا رہے، بتا ہی نہیں کہ میں فالج کا بھی علاج کر سکتا ہوں، میں کینسر کا بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے پڑھنے کا پھر کیا فائدہ. تو
اس واسطے جو عالم شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، وہ معقولات پڑھا ہوا ہے، وہ اس نیت سے بورڈ لگائے، اشتہار چھپوائے کہ لوگ جہالت کی دھوپ میں کلیاں جو ہیں وہ بالکل ان پر ایک قسم کی موت طاری ہے۔ میرے پاس حیات کا نسخہ موجود ہے، جس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے وہ آؤ میرے پاس پیاس بجھاؤ۔ تو فلا یضیع نفسہ، وہ چپ کر کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے اور میں کیا کیا پڑھا سکتا ہوں اور میں کیا کیا مشکل حل کر سکتا ہوں علمی طور پر، اس کے بغیر ہی وہ 80 سال زندہ رہ کے فوت ہو گیا، تو پھر اس نے علم ضائع کر دیا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتا، اور لوگوں کو بھی جنہیں پتا تھا بتاتے لوگوں کو کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں فلاں شخص ہے جو علم دین کا فلاں شعبہ اس کے پاس پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی تشہیر کا بھی باقاعدہ حکم دیا گیا فتح الباری میں، ان یشاہر نفسہ، کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ کیسے ضائع نہ کرے؟ اپنی تشہیر کرے کہ میں یہ علم پڑھا ہوا ہوں دین کا اور میں یہ پڑھا سکتا ہوں، تو لوگوں آؤ میرے پاس پڑھو۔ یہ اس کا اپنا بھی اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکی بھر جائے گی، اور پھر آگے قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس بنیاد پر آگے جو حقیقی مشن ہے، جو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، خطبہ دے کر، حتمی پیغام دے کر حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا شاہد جو ہے وہ غائب تک پہنچا ہے، شاہد غائب تک پہنچا ہے۔ جو اس وقت حاضر تھے، فرمایا جو غائب ہیں ان تک آپ نے پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ جو شاہد تھے، ان کے سامنے جو شاہد تھے ان کے شاگرد، انہیں حکم تھا اے جو شاہد ہو تم نے غائب تک پہنچانا ہے۔ یہ شاہد غائب، شاہد غائب، شاہد غائب، یہ بس دو لفظوں میں ہی 15 صدیاں گزر گئیں اور دین ہم تک آ پہنچا۔ آج ہم شاہد ہیں، کچھ اس وقت غائب ہیں۔ اب اس شاہد کے لیے ضروری ہے کہ اس غائب تک پہنچائے۔ ہم سے پہلے کچھ شاہد تھے، ہم غائب تھے، وہ شاہد کردار ادا کر گئے، انہوں نے غائب تک پہنچایا۔ ہمارا کردار ہی ہوگا تو ہم اگلے غائب تک پہنچائیں۔ اس بنیاد پر یہ یعنی علم کی زندگی، یہ ملت کی زندگی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی، جو کار امت میں بالکل سب سے عیاں ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اگر وہ شاہد وہاں تک کی بات رک جاتی تو آج ہمارے پاس کیسے پہنچتی؟ یہ شاہد غائب، شاہد غائب، شاہد غائب کا سلسلہ جاری رہا، چلتے چلتے وہی لفظ جو کبھی ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے، آج ہم اپنے شیخ الحدیث صاحب کی زبان سے سن رہے تھے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر۔ قیل ومن خلفاؤک، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کون خلفاء ہیں؟ یعنی خاص پس منظر میں اس حدیث کے لحاظ سے جب پوچھا گیا، فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، جو میرے بعد قیامت تک میری حدیث کو روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں۔ اب کتنی بڑی سیٹ ہے، کتنا بڑا منصب ہے، کس ذریعے سے؟ حدیث پڑھنے پڑھانے سے۔ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ ہم اپنے بزرگوں سے، پیروں سے، استادوں سے دعا کراتے ہیں، لیکن وہ دعا اس کا کیا کہنا جو نبیوں کے سلطان فرما گئے ہیں، اور ہم نے اس کا مستحق بننا ہے تھوڑا سا کام کر کے، دین پڑھنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے،
کبھی وہ مرجھانے نہ پائے، معاشر میں بھی گلابوں کی طرح رہے۔ کون؟ من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، اور صرف سنا نہیں، فحافظھا، اسے یاد کر لیا، صرف ایک مرتبہ یاد نہیں کیا، وواہا، اسے ہمیشہ محفوظ رکھا، واداھا، اور آگے کسی تک پہنچا دیا۔ یہ ایک نکھت و نور کا سفر ہے، ایسی تازگی کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف برزخ میں نہیں، آخرت میں بھی یہ انسان کو عروج دینے والا علم ہے، جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نور کی سوغات ہے، اور آپ کی مقدس زبان کی برسات ہے۔ اور آج یہ مدارس ہیں جہاں اس کو آگے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور آپ تو خوش نصیب ہو کہ اتنے سال لگا کر آپ اس منظر تک پہنچ گئے کہ دورہ حدیث پڑھ لیا، ورنہ شیطان تو گھر سے جو بچہ نکلتا ہے تو پہلے دن ہی اس کو روکتا ہے کہ نہ جا، اگر مدرسہ میں پہنچ جائے پھر کہتا ہے کہ یہاں ناشتہ ٹھیک نہیں، گھر جا، اگر پہلا سال پڑ جائے تو اگلے سال نہیں آنے دیتا، اگلے سال آ جائے تو پھر رستے سے بھگاتا ہے۔ کتنے یعنی شیطان پر یہ آفت ہے کہ کوئی بندہ پورا عالم دین بن جائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا سب کچھ کیا ہوا ہے، اس پہ پانی پھیر دے گا، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ھذا الخیر خزائن، صحابہ میرے پاس جو خیر ہے یعنی علم ہے یہ تھوڑا سا نہیں، یہ کئی خزانے، کئی خزینے ہیں۔ اب خزانے کا لفظ سنیں تو تصور آتا ہے کہ خزانہ تو بند ہوتا ہے، خزانے کو تالا لگا ہوتا ہے، خزانے پہ پہریدار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی خزانہ کھولے نہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے چلے گئے، خزانے بند پڑے رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی دن فرمایا طوبی لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے خزانے بند نہیں رہیں گے، میرے خزانے قیامت تک ہر صدی میں کھلتے رہیں گے۔ کون کھولے گا؟ فرمایا میری امت کا بچہ جو پڑھ کے عالم دین بنے گا، میں اس کو اپنے خزانے کی چابی بنا دوں گا۔ یعنی یہ جامعہ امجدیہ سے علماء تیار ہوئے، مطلب کیا ہے؟ نبوی خزانہ کھلنے کی چابیاں تیار ہوئیں، بدی کو بند کرنے کے تالے تیار ہوئے۔ یہ عالم کی دو شانیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی، مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے۔ جہاں ایک ایک جا کے بیٹھے گا خیر کے چشمے بہیں گے، علم ہے، نور ہے، نکت ہے، خوش عقیدگی ہے، اور مغلاقا للشر، شر کے آگے تالا بنے گا۔ وہاں پہ شراب نوشی ہے، سود ہے، وہاں پہ بدکاریاں ہیں تو آگے یہ تالا بنے گا۔ وہاں پر رافضیت ہے، خارجیت ہے، ناسبیت ہے، قادیانیت ہے، جو کچھ بھی رافضیت ہے یہ آگے تالا بنے گا۔ اس کو رب نے چابی بھی بنایا ہے، تالا بھی بنایا ہے۔ عجیب علم ہے، بچہ کسی کسان کا تھا، مزدور کا تھا، جامعہ امجدیہ میں آیا ہے، اب اس کو سرکار نے اپنے خزانے کا رازدان بنا دیا ہے۔ چابی چھوٹی سی ہوتی ہے مگر